إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہم اس کے لائق نہیں تھے، تو نے اپنے فضل سے ہمارا نام اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ مولا اس کو نبھائے رکھنا، مولا اس کو آخر تک باقی رکھنا۔ اے اللہ ہم اس کے اہل نہیں، ہم اس کے لائق نہیں، ہم گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ اتنی مبارک اور پاک جگہوں پر اے اللہ تو نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس انتخاب کو برکت والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ حج کے سفر سے پہلے تیری طرف رجوع ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، دین کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹورتے بٹورتے اور دنیا کی طرف رک کر کے زندگی گزارتے گزارتے زندگی کا ایک بڑا حصہ، زندگی کا ایک انمول حصہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اے اللہ اب کتنا بچا ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مولا زندگی کے ایسے دو راہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سوائے فتنوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، گھر فتنوں سے خالی نہیں رہے، بازار فتنوں سے خالی نہیں رہے۔ اے اللہ دکانیں آفیسز فتنوں سے خالی نہیں رہی، اب تو مسجدیں بھی فتنوں سے خالی نہیں رہی۔ اے اللہ جہاں قدم رکھتے ہیں فتنے ہی فتنے، ملی فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں، اے اللہ دینی فتنے ہیں، اے اللہ حادثاتی اور وبائی فتنے ہیں، اے اللہ ملکی فتنے ہیں، ہر طرح کی فتنوں کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر بچائے گا تو ہم بچ سکتے ہیں۔ ہماری نئی نسلیں خطروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ نفس اور شیطان نے وہ ساری راہیں ہموار کر دی ہے کہ بگاڑنے میں اب دیر نہیں لگتی، نئی نسلوں کی تباہی میں اب زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اے اللہ ہماری نئی نسلوں کے پنپنے کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہر طرح کی فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کی شرارت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ سحر سے ہماری حفاظت فرما، آسیبی اثرات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گندے عملیات سے حفاظت فرما، سفلی عملیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بری نظر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یہ تمام حجاج کرام اے اللہ جو اس وقت جمع ہے سب کی مغفرت فرما، ہماری سب مستورات اور بہنوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے حج کو حج مبرور فرما، حج مقبول فرما، ہم سب کے حج کو حج مقبول بنا، ہم سب کے حج کو حج مبرور بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے بار بار اپنے گھر پر حاضری کو قبول فرما، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں اور امت کے ہر فرد کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی بازیابی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن کی چادر لہرا دے، پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، ہدایت کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں حکومت کی کرسیوں پر، عہدوں کی کرسیوں پر عدل پسند لوگوں کو لانے کے فیصلے فرما، غیرت مندوں کو لانے کے فیصلے فرما، عادلوں کے لانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ شرپسندوں سے، انسانیت کے دشمنوں سے، اے اللہ ظالموں سے ہر کرسی کی حفاظت فرما، ہر عہدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں امن کی چادر پھیلا دے، اے اللہ امن کی چادر لہرا دے، اے اللہ اس وقت پورا ملک سسک رہا ہے، پوری دنیا سسک رہی ہے، انسانیت کے پنپنے کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ اس الیکشن میں ہمارے لیے جو خیر ہو، انسانیت کے لیے جو خیر ہو، ایسے فیصلے فرما، ہر طرح کے شرور فتن سے حفاظت فرما، کرنے والی ذات تیری ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے اعمال اور ہمارے تیری طرف رخ اور تیری طرف دھیان کو اے اللہ تیری طرف متوجہ ہونے کو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، جتنے لوگوں نے بھی جس طرح سے تعاون کیا ہے، سب کی اے اللہ مغفرت فرما، جانی مالی تعاون سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس میں جتنوں نے شرکت کی ہے ان کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی عورتوں کی سب کی مغفرت فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ دامے درمے سکونے اور سب طرح سے جس طرح سے بھی انہوں نے تعاون کیا ہے سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے حجاج کی خدمت کی ہے ان خادموں کی بھی مغفرت فرما، انہیں بھی اپنے گھر کی دیدار نصیب فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے عاجلہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ایک بہت اچھے معاون ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ان کی بھی اے اللہ صحت عطا فرما، شفائے عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا متوقع ہے یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو روزگار فراہم فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہے اور ماں باپ کی نیندیں اڑ گئی ہے، اے اللہ ان کے لیے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما، نکاح کو امت کے لیے آسان فرما، ہر طرح کی شرور فتن سے رسومات سے حفاظت فرما، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا معاشرہ اے اللہ زندہ فرما، آقا نے جو معاشرہ مدینے کا بنایا تھا وہ زندہ فرما، حج کو سیکھ کر سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما، حج کے انوارات نصیب فرما، حج کی برکات نصیب فرما، حج کی برکات نصیب فرما، اے اللہ صرف رسم ہونے سے حفاظت فرما، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے خیر کی تمام دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری ضرورت کی چیزیں ہم نہیں جانتے اور ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ ہم نے اپنے گمان سے مانگا ہے تو عطا اپنی شان سے کرتا ہے، اے اللہ اپنی شان نشان ہماری ساری جائز تمناؤں کو پورا فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔